نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نواصب المضارع وہ کلمات جو فعل مضارع سے پہلے آ کر فعل مضارع کو حالت رفع سے نکال کر حالت نصب میں لے جاتے ہیں۔ حالت رفع سے نکال کر نصب میں لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک لفظ تھا نؤمنو، تو اس کو ایک عامل آیا جس نے اس نون کے اوپر پیش کو زبر میں تبدیل کر دیا، یعنی یہ رفع تھا، اس کو نصب میں تبدیل کر دیا، تو گویا یہ لن ہے ناصب المضارع، یہ ہے لن۔ اسی طرح یہ ان، لن، کئی، اذن، یہ چار فعل مضارع کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں، اور یہ چاروں ظاہراً عبارت میں آیت کریمہ میں موجود ہوتے ہیں، اور اس کے بعد میں آنے والا فعل جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ منصوب ہو چکا ہے، کہ اس کی ظاہراً ہمیں نصب جو ہے وہ نظر آ جاتی ہے، اس کا نون اعرابی ہے تو وہ گر جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ منصوب ہو گیا ہے۔ اگر اس کے بعد میں آخر میں حرف علت ہو تو اس کے اوپر بھی ہمیں نصب نظر آ جاتی ہے۔ مثلا ہم مثال دیتے ہیں لن تغنیہ، تغنیہ، تو یہ یا کے اوپر زبر جو ہے ہمیں بتا رہی ہے کہ اس تغنیو تھا تو لن نے آ کر تغنیہ کر دیا۔ یہ تو کئی تقر، کئی تقر، تو یہ را کے اوپر زبر جو ہے اس کئی نے آ کے تقرر کو تقرر کر دیا۔ اسی طرح ان جو ہے یہ بھی فعل مضارع کے اوپر داخل ہو کر اس کو حالت نصب میں لے جاتا ہے، لیکن اس کی کئی ایک کنڈیشنز ہیں۔ ایک تو ہے یہ ظاہراً ان آ جاتا ہے جو عبارت میں ہمیں موجود نظر آتا ہے، ہم انشاءاللہ مثالیں دے کے اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے۔ پھر ایک ہوتا ہے کہ یہ ان مضمرہ ہوتا ہے، یعنی چھپا ہوا ہوتا ہے، تو جو ان مضمرہ ہوتا ہے اس کی آگے دو اقسام ہیں، جوازن اور وجوبن۔ جوازم جو ہے وہ اس ان پہلے ایک لام تعلیل آتا ہے، اس ان کو کہیں گے یہ جوازن ہے، یعنی لام تعلیل کے بعد ان کا آنا جائز ہے۔ تو باقی وجوبن ہے کہ یہ ضرور آئیں گے۔ لام جہود، حتی، فا سببیہ، واو المعیہ، او، الا اور الا، ان کے بعد جب ان آتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ وجوبن ہے۔ تو ان سب کی مثالیں دے کر ہم انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے۔ جو مثالیں قرآن سے لینی ممکن ہیں، موجود ہیں، ان سے ہم لیں گے۔ باقی اگر کوئی عام جملہ بنا کر ہم بات کو سمجھانا مقصود ہو تو وہ سمجھا لیں گے۔ یہ ایک بریف انٹروڈکشن ہے ان ڈیٹیل جامعیت کے ساتھ نواصب المضارع کا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔